سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، اور مثال فرعون کی بیوی کی ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے گھر عطا فرما دیجیے جو کہ جنت میں ہو، اور مجھے فرعون سے نجات دے دیجیے اور اس کے عمل سے نجات دے دیجیے، اور مجھے ظالمین کی قوم سے نجات دے دیجیے۔ سورہ تحریم کی اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیت مبارکہ سے مختلف بات کی گئی ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ شوہر جو تھے وہ مغلوب تھے اور نیک تھے، اور ان کی بیویاں جو تھیں وہ کفر پہ تھیں مگر وہ غالب تھیں، جبکہ اس آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ نیک اور صالح ہے، اور جس کا شوہر ہے وہ ظالم اور مغلوب ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں آیات کا موازنہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان دونوں عورتوں کے لیے تحت عبدین کہا تھا کہ وہ دونوں عورتیں جو ہیں ہمارے ان دو نیک صالحین مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ماتحت نہیں تھی، وہ ان کے اوپر غالب تھیں۔ اور یہاں پہ آسیہ علیہ السلام جو ہے مکمل طور پہ فرعون کے ماتحت ہیں، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تحت کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ اس کا جواب وہی ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون کس کے اوپر غالب ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ قیامت میں کون کس کے اوپر غالب ہے۔ تو کیا ان دونوں صالحین نبیوں کی بیویاں، کیا وہ حشر والے دن ان شوہروں کے اوپر غالب ہوں گی؟ اور کیا حشر والے دن فرعون آسیہ علیہ السلام کے اوپر غالب ہوگا؟ تو دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کے اوپر غالب ہے اور کون کس کے اوپر دباؤ رکھتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں مثال سنا رہے ہیں، دراصل میں یہ مثال نہیں ہے بلکہ بہت سارے دلوں کی تسلی ہے، بالخصوص ان عورتوں کے لیے کہ جن کے شوہر سخت مزاج رکھتے ہیں۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو وہ عورتیں یہ سوچیں کہ کیا ان کے شوہر جو ہیں وہ فرعون جیسے ظالم ہیں اور فرعون جیسی سختیاں کرنے والے ہیں۔ وہ آسیہ علیہ السلام کے اوپر کیا سختی کرتا تھا کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو کہ محلوں میں پلی بڑی ہے اور اپنے والد سے اور اپنی نسل در نسل بھی جو ہیں وہ شہزادی ہی ہیں، تو کس قدر ناز و نعمت والی وہ عورت ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ان کا حسن بہت بے مثال ہے، خوبصورت بھی ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہیں وہ جب ایمان لے کر آتی ہیں تو ان کو اپنی ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، محل چھوڑنا، آسائشیں چھوڑنا، وہ خدمت گزاروں کو چھوڑنا، وہ مال پیسہ سب کچھ چھوڑنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ فرعون آسیہ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا ان کے ایمان کے ظاہر کرنے سے پہلے تو گویا کہ اپنے شوہر کی محبت کو بھی ٹھکرا دینا، کس بات کے پیچھے؟ ایمان کے پیچھے۔ تو پہلے تو ہمیں ان کا یہ معیار اور یہ کردار نظر آتا ہے، مگر جب یہ محبت نفرت میں بدلتی ہے تو فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ تپتے صحرا میں ان کو جو ہے اس طرح سے لٹا دیتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں جو ہے وہ کیلیں گاڑ دیتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پھر ان کے سینے کے اوپر جو ہے وہ بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، یا پھر اس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ ان کے سر کو جو ہے ایک بھاری پتھر کے ساتھ جو ہے وہ کچل دیا جائے گا۔ اور کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ زندہ ان کی کھال کو کھنچوانے کا اس کا پلان تھا، اور اس میں جو ہے وہ مسالہ بھرنے کا جو ہے اس کا پلان تھا۔ اور بعض جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب دن کا ٹائم ہوتا تھا، صحرا کی گرمی جو ہے اپنی شدت کے اوپر ہوتی تھی، تو وہ تپتے صحرا میں ان کو لٹا دیا کرتا تھا۔ بعض مفسرین اب یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جب وہ سزا دے کے چلا جاتا تھا، تھک جاتا تھا، محل میں چلا جاتا تھا، تو فرشتے آ کے آسیہ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیا کرتے تھے۔ یہ ساری آزمائشیں جو ہیں یہ وہ عورت سہ رہی ہے جو کہ اتنی نازک اندام ہے اور محلوں میں رہنے والی عورت ہے، مگر انہوں نے اپنے ایمان کی جو ہے وہ قربانی نہیں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا خوبصورت مقام انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک گھر چاہیے، اور پھر دیکھیں وہ گھر بھی کس خوبصورت انداز سے مانگ رہی ہیں۔ آیت مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ رب ابنی لی، اللہ تعالیٰ میرے لیے گھر بنا دیجئے، کہ ایک ایسا گھر جو صرف میرا ہو اور میرے سوا وہ کسی کا نہ ہو۔ تو ایک ایسی عورت جو کہ دنیا کے محلوں کی قربانی دے رہی ہے ایمان کی خاطر، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس گھر کو قربان کیا ہے، تو اب مجھے صرف خالص اپنا ایک ذاتی گھر چاہیے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر اس بات کی بہت تمنا ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کی ہر چیز اپنی ہو، تو گویا کہ انہوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے، مگر فرق کیا ہے کہ اس عورت نے دنیا میں کوئی دوسرا گھر نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے محل قربان کیا ہے اور میں نے اس جیسا شوہر جو ہے اگرچہ ظالم ہے لیکن اس سے تو محبت کرتا تھا، اور پھر یہ کہ ظاہری بات ہے وہ پوری بنی اسرائیل کا مالک بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے شوہر بھی جو ہے وہ ایسی اتھارٹی والا چاہیے، ایسے مال پیسے والا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ گھر آخرت میں چاہیے، دنیا کا گھر نہیں مانگا بلکہ آخرت کا گھر مانگا ہے۔ لہٰذا یہ محلوں میں رہنے والی عورت تھیں تو پھر مانگا بھی اسی شاہانہ انداز کے ساتھ ہے۔ اور آیت مبارکہ میں وہ یہ کہتی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتن، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا گھر چاہیے جو کہ آپ کے پاس ہو، تو گویا کہ وہ اپنے گھر کی لوکیشن بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہیں کہ وہ آپ کے قرب میں ہونا چاہیے۔
اور پھر آیت مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ فی الجنہ، اور وہ جنت میں بھی ہونا چاہیے، باغ میں بھی ہونا چاہیے، مگر جنت میں باغ میں وہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں آپ بہت قریب ہوں، جہاں آپ کا خاص قرب جو ہے وہ نصیب ہو۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹا کے ان کو جنت میں ان کا مقام دکھا دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کی تھی، تو گویا کہ دنیا میں ہی ان کو ان کا جنت کا مقام دکھا دیا گیا تھا۔ پھر بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی ساری سزائیں دیتا تھا اور وہ خود محل میں چلا جاتا تھا، فرشتے آ کے ان کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے تو وہ مسکرایا کرتی تھی، تو فرعون کے خدام جو ہیں وہ فرعون کو بتاتے تھے کہ آسیہ علیہ السلام جو ہیں وہ مسکراتی ہیں، تو وہ اس کو آسیہ علیہ السلام کی دیوانگی سمجھا کرتا تھا۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس ساری مثال سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اتنے خوبصورت اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، صرف مردوں کے ساتھ ہی نہیں ہوئے، عورتوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دنیا ہے، یہاں پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا آزمائش ہے، یہاں سے ہمیں وہ تسلی مل جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھے ہی ایسا انسان کیوں ملا، اور کیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی گئی گزری تھی۔ ہمیں بعض اوقات اس کے بالکل اپوزٹ صورت نظر آتی ہے کہ نافرمان مردوں کو بعض اوقات بڑی اچھی بیویاں مل جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض اوقات بہت اچھی عورتوں کو جو ہے بڑے نافرمان مرد مل جاتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی بے انصافی والی بات ہو رہی ہے، اور ایسا کیوں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جبکہ ان ہستیوں کی مثالیں دیکھ کے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ سب ایک امتحان اور آزمائش ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ آخرت کے لحاظ سے کون کامیاب ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارے شوہر واقعی فرعون جیسے ظالم ہیں، اور کیا وہ وہی ظلم کرتے ہیں کہ جیسا کہ آسیہ علیہ السلام کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی ہمیں بہت ساری تسلیاں مل جاتی ہیں، اور پھر ہمیں اس مثال میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اتنا ٹف ٹائم گزارنے کے بعد اور اتنے مشکل انسان کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی آسیہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی گلے شکوے نہیں ہے، اور پھر وہ اسی حالات میں، اسی سچویشن میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا خاص مقام جو ہے وہ حاصل کر چکی ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام فرماتی ہیں وَنَجِّنِی مِن فرعون، کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرعون سے نجات دے دے۔ لہٰذا آسیہ علیہ السلام جو ہیں ایسے شوہر کی قربانی دے رہی ہیں، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کی انسان دنیا میں قربانی دیتا ہے یا عمل کرتا ہے، اسی طرح کا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ریوارڈ اور انعام جو ہے وہ تیار رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ فرعون جیسے شوہر کی قربانی دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام کیا دیتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے آسیہ علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ عنہا سے فرمایا تھا کہ آپ جب جنت میں جائیں گی تو میری بیوی آسیہ کو میرا سلام دے دینا۔ تو حضرت خدیجہ نے بڑی حیرانگی کا اظہار فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی، کیا مجھ سے پہلے بھی آپ کی کوئی بیوی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں، جنت میں میرا نکاح جو ہے وہ آسیہ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں محلوں کی قربانی دی تو اس سے خوبصورت محل جنت میں مل گئے، دنیا میں شوہر کی قربانی دی تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مرد جو ہے وہ آخرت میں مل گیا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں بہت خیر ہوتی ہے، اور جو ہم سے لیا جا رہا ہوتا ہے یا چھینا جا رہا ہوتا ہے بظاہر دنیا کے لحاظ سے، تو اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کا ہمیں کہیں نہ کہیں دیا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آسیہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ وہ عمل ہی، مجھے فرعون کے عمل سے جو ہے وہ نجات دے دیجیے۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ عمل سے مراد شرک ہے، کہ مجھے فرعون کے شرک سے جو ہے وہ نجات دے دیجیے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل ہی سے مراد جو ہے وہ ازدواجی تعلقات ہیں، کہ آسیہ علیہ السلام یہ فرما رہی ہیں کہ میں اب اس مرد کے ساتھ کسی قسم کا جسمانی تعلق جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتی ہوں۔ تو گویا کہ اس لفظ سے ہمیں عورتوں کی وہ سچویشن بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو صرف فزیکلی جو ہے وہ ٹارچر نہیں کی جاتی ہیں، صرف جسمانی تشدد ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سیکشول لحاظ سے بھی ابیوز کی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ بہت نازک معاملہ اور جو کہ بہت پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، اس کو بھی قرآن یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اگر اس قسم کا بھی تشدد برداشت کرتی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی کسی کے ساتھ ہوا۔ تو اتنی نیک صالح عورتوں نے جو ہے وہ اس طرح کا تشدد بھی برداشت کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ وَنَجِّنِی مِن قَوْمِ الظَّالِمِین، ظالمین جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام ظالم لوگوں سے جو ہے وہ نجات دے دیجیے۔ بہت غور طلب بات ہے کہ محض ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، صرف میاں بیوی کا معاملہ ہی نہیں ہے، اور صرف سیکشول ابیوز کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کہ پورا ملک اور اس کی آرمی اور اس کے فوجی اور عوام بھی، وہ سب ایک عورت کے خلاف ہے۔
کس قدر یہاں پہ ایک مضبوط کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک عورت نے محض ایک مرد سے ٹکر نہیں لی ہے، اپنے شوہر سے ٹکر نہیں لی ہے، بلکہ پورے سسٹم کے ساتھ جو ہے اس نے ٹکر لی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پورا ملک آپ کے خلاف ہو، آرمی اور ادارے جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہوں، آپ کے گھر میں جو آپ کا مرد شوہر ہے وہ بھی اگر آپ کے خلاف ہو، تو کس قدر خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ پورا ملک ہی میرے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا اور پھر اس حد تک جو ہے ہمت کا مظاہرہ کرنا، اس مثال میں ہم عورتوں کے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ لہٰذا مفسرین کرام اس لیے فرماتے ہیں کہ شاید اتنی بدترین سچویشن جو ہے وہ آج کی کوئی عورت نہ برداشت کرتی ہو کہ پورا ملک ہی جو ہے وہ اس کے خلاف اور دشمن ہو جائے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سناتے ہیں یہ محض کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت ساری عبرتیں ہوتی ہیں، بہت سارے سبق ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت کا بڑا باہمت کردار جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ حالات سے لڑنا پڑتا ہے، سچویشن سے لڑنا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود بھی انسان جو ہے بہت اچھی آخرت کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں آیات کو آپ غور سے دیکھیں تو ہمیں قرآن میں جو ہے وہ 4 طرح کے کپل نظر آتے ہیں کہ اگر بہترین شوہر ہے اور بہترین بیوی ہے تو اس کی مثال ہمیں نبی علیہ السلام کی اور حضرت خدیجہ عنہا کی نظر آ جاتی ہے۔ اگر بدترین شوہر کو دیکھیں اور بدترین بیوی کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ابو لہب اور ام جمیل کی مثال آ جاتی ہے۔ اگر بہترین شوہر کو اور بدترین بیویوں کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، اور اگر بہترین عورت کو دیکھیں اور بدترین شوہر کو دیکھیں تو آسیہ علیہ السلام اور فرعون کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہٰذا یہ دنیا ہے، یہاں پہ آئیڈیل سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں بہترین ہوں، یہ بھی عین ممکن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو گناہوں کی طرف سپورٹ کرنے والے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کا معاملہ بہت خوبصورت ہو اور دوسری طرف کا معاملہ جو ہے وہ بڑا خوفناک ہو۔ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہر طرح کے کپل سنا کے، یہ مثالیں دے کے ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اصل معاملہ یہ دیکھا جائے گا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے پچھلی آیت میں بھی کہا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ ان سب لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ جن کا رویہ جن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا ان کو ان کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا پچھلی آیت مبارکہ میں کفر کی بات تھی، اور سورہ تحریم میں جو ہے منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جن بیویوں کے رویے جو ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر منافقانہ ہیں، یا ان کے رویے جو ہیں وہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں سے ملتے جلتے ہیں، یا جن شوہروں کے رویے جو ہیں وہ فرعون سے ملتے جلتے ہیں، تو پھر ان کو ان کے ساتھ ہی ملا کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جن کے رویے جو ہیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جیسے ہیں، آسیہ علیہ السلام جیسے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو ان نیک صالحین لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس کی روش کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے جو بھی رویے، ایٹیٹیوڈ یا سوچ اور مزاج ہے وہ کس کے مطابق ہے۔ لہٰذا مثالیں ہمارے سامنے دے دی گئی ہیں، ہم نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہم کس کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مثال نیک لوگوں کے ساتھ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔